ہی اپنے اعتبار سے ضرورت کرتا ہوں، ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ عبارت کا ترجمہ ہے اور وہ مقصد آپ تک پہنچانا ہے کہ جو ہے. اور حقیقت ہے کہ اس زمانے میں امام کے اس وصیت نامے کی بہت شدید ضرورت ہے. کیوں؟ ہم عزا بہت اچھی طریقے سے کر رہے ہیں لیکن اہداف سے دور ہو جاتے ہیں. امام کرنا کیا چاہتے تھے، ہمیں 1400 برس کے بعد اس کربلا سے کیا لینا ہے، معاشرے کو کیا دینا ہے، اس میں تھوڑا سا کمی ہے ہمارا. تو لہٰذا ضروری ہے کہ اس پر گفتگو ہو، اور جتنی زیادہ گفتگو ہوگی ذہنوں میں بستی چلی جائے گی اور انسان اس عمل کی طرف متوجہ ہوگا جسے حسین کرنا چاہتے ہیں. ایک سوال کچھ چیزیں ہمارے یہاں رائج ہو گئی ہیں. مولانا ہم وہ قوم ہے جو رونے کے لیے پیدا ہوئی. امام حسین کی مجلسوں کا مطلب یہ ہے کہ صرف غم منایا جائے، صرف رویا جائے. امام حسین علیہ السلام جناب سیدہ خوش ہو جاتی ہے، حسین کے زخموں کا مرہم ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں. یہ سب باتیں ہیں نا آپ کے اندر. میں ایک ان باتوں کی بات کی کھال نہیں کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. جس کو بات میری بات جس کے لیے واضح نہ ہو وہ مبصر کرنے کے بعد اس سے بحث کر سکتا ہے، کیونکہ بہت سی ایسی دلیلیں ہیں جو میں مبصر نہیں دیتا ہوں اور مختلف راستے سے بات کو شاید اس کے لیے واضح کر سکوں. مبصر مکمل واضح ہونا، کیونکہ یہ ایسی باتیں انسان کے ذہن میں نہ جانے کب سے بسی ہوئی ہیں اور اچانک آپ کنڈیم کر دیجیے اسے، تو اس کے لیے دلیل چاہیے. بغیر دلیل کی تو نہیں کہہ سکتا نا انسان. اب یہ بات رہی، اس چیز کو میں حل کر کے پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. جہاں سے تھوڑا مقدمے کے طور پہ یہ چند باتیں ہیں. ہم جناب سیدہ نے پوچھا بابا میرے نام پہ روئے گا کون؟ تو رسول اللہ نے کہا ایک قوم پیدا ہوگی. یہ ترجمہ غلط ہے اور یہ جملہ مجھے کوئی دکھا نہیں سکتا. مولانا صاحب کی تشریف اپنا بزرگوار ہے ہمارا اور آپ سب نے بھی یہ لا کے مجھے دکھائیے کہ رسول اللہ نے کہا کہ قوم پیدا ہوگی وہ روئے گی. اب آپ لوگ کہتے ہیں وہ قوم ہم ہی ہے. اچھا سادات تو نہیں کہہ سکتے نا اس بات کو. پیدا ہو چکے تھے، امام حسین پیدا ہو چکے تھے نا. امام حسین پیدا ہو چکے، سادات کا سلسلہ تو شروع ہی ہو گیا. سادات کے دیکھیے دو حصے ہیں. ایک یہ کہ بنی ہاشم والے سب صحیح ہے، ایک نہیں اولاد حضرت زہرا صحیح ہے. تو یہ اولاد حضرت زہرا اگر مانیں گے تو تھوڑی سی مشکلات پیش آئے گی آپ کو. دیکھو خود امام علی کی سید نہیں ہو پائیں گے اس اعتبار سے، لیکن وہ جو بنی ہاشم والا سلسلہ ہے اس کو سادات نے. لیکن اصل مسئلہ جانتے ہیں کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ بنی ہاشم والے مسئلے سے سب سادات ہیں، لیکن مولائے کائنات میں پہنچنے کے بعد پھر اولاد زہرا جو ہے وہ نسل سید کی بنی. بقیہ ادھر سے سب معاملہ وہی اسلام ہو گیا، ختم ہو گیا. جو اولاد حضرت زہرا ہے، اسی لیے آپ دیکھیے تقوی، رضوی، کاظمی، یہ آئمہ کی جو صفات ہیں انہیں کے اعتبار سے سادات مشہور ہو. یہ چھوٹی سی بات بیچ میں آ گئی. اب یہ کہ قوم پیدا ہوگی تو سید تو پیدا ہو چکے تھے، وہی روئے گی اور کوئی نہیں روئے گا تو سید نہ رویا کرے، ہے نا. یہ تو ترجمہ ہی غلط ہے جو میں بات واضح کہہ رہا ہوں. ہماری قوم کے لوگ ہوئے. مسئلہ یہ اگر رسول کی یہ حدیث صحیح بھی مان لی جائے اور ہے تو یہ ہماری قوم کے جوانوں پہ، ہماری قوم کے بوڑھوں پہ روئے گے. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ کہ کیا یہ آنسو واقع جا کے زخم امام حسین پہ لگتے ہیں تب ٹھیک ہوتا ہے؟ جو بعض خطیبوں کے ذریعے لکھا نہیں ملے گا. بعض خطیبوں کے ذریعے سے آپ کی بات ہوتی ہوگی کہ یہ آنسو ضرورت ہے ان کی، زخم امام حسین کا مرہم لگتے ہیں. امام حسین جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اسے شفایت کاملہ ہو جاتی ہے. امام رضا کا واقعہ میں نے سنایا تھا کہ امام رضا کا خادم بیٹھا ہوا ہے، نوکر بیٹھا ہوا، وہ کہہ رہا جاؤ بلڈ کینسر کی شفا میں دیتا ہوں، اور آپ آنسو لے کے بیٹھے جب تک یہ لگے گا نہیں شفا ہوگی نہیں. کس گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں.
ابن علی نے اپنے شیروں سے کہا کہ بس تھوڑی دیر کی پریشانی ہے، جیسے ہی شہید ہوئے نا نانا حوض کوثر پہ تمہارے منتظر ہے، تمہیں سیراب کر دیں گے، ساری کہانی ختم ہو جائے گی. یہ مشکلات جو ہیں یہ یہی دنیا تک کی ہیں. ہم آج تک نہیں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے مسائل بیان کرنے کے لیے کہہ دیں، ان واقعوں کو یاد کرنے کے لیے جو گزرے ہیں وقائع ہمارے درمیان اس کو یاد کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں، لیکن ایک دم سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آنسو مرہمی بنتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مرہم نہیں ہے. ایک سوال پڑھتے ہیں ہم اب آئیے جو بہت حساس اور اہم موضوع غم حسین رونے کے لیے. محرم آتا ہی اس لیے کہ ہم روئیں اور غم منائیں. بس اس 10 دن میں ہمیں نصیحتیں نہیں چاہیے. اس 10 دن میں یہ عوام کی باتیں کہہ رہا ہوں، آپ کی نہیں ہے لیکن عوام میں یہ ہوتی ہیں. آج کوئی کچرا پڑ رہا ہے، جگہ جگہ جانا ہوتا ہے. 10 دن نہ ہمیں کوئی احکام کی ضرورت ہے کہ آپ سکھائیں، نہ ہمیں کوئی تربیت کی ضرورت ہے. 10 دن صرف مولا کے فضائل پڑھیں اور مسائل، ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. اس لیے کہ ہم غم منانے کے لیے محرم کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی مصیبت ہماری یہی ہے، سب سے بڑی مصیبت ہماری یہی ہے. اصل یہ فرش اللہ حسین کہہ رہے ہیں کہ کربلا میں دستگاہ کے طور پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس جملے کی تکرار کرتا ہوں. دشمنوں نے میرے لیے کربلا میں قتل گاہ کا اہتمام کیا. کرامت حسینی کا تقاضا یہ تھا کہ قتل گاہ کو درسگاہ میں تبدیل کر دیا. ہم کہتے ہیں یہ درسگاہ لیکن لیں گے نہیں کوئی درس. کیسے ممکن ہے بھائی؟ یا تو کہہ دو کہ یہ درسگاہ ہی نہیں ہے، اور کسی میں دم نہیں ہے کہ یہ کہہ دے کہ درسگاہ نہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ میری درسگاہ، یا آپ یہ کہہ دیں کہ درسگاہ. اگر ہے درسگاہ تو آنے کے بعد بھی نہ کچھ سیکھے تو عزادار نہیں کہلائیں گے، نالائق اسٹوڈنٹ کہلائیں گے. کچھ سیکھ ہی نہیں رہے، آگے بیٹھ کے چلے گئے تو نہیں سیکھیں گے. تو عزائے حسین کو ہم محدود نہیں کر سکتے کسی بھی چیز میں. امام حسین کربلا جو گئے ہیں ہم محدود نہیں کر سکتے ان کو. یہ بھی جو ہم کہہ دیتے ہیں نا، یہ بھی غلطی ہے کہ امام حسین کربلا گئے نماز بچا لی، کربلا گئے روزہ بچا لیا، حج بچا لیا، زکات بچا لیا. اس کی مثال آج کل برسات چل رہا ہے بھائی، سورج نکلا تو کچھ لوگ خوش ہو گئے، ارے بھائی سورج نکلا ہے، کپڑے پڑے وہ سوکھ نہیں رہے، اس کو سکھا رہے ہیں. دیوار پہ پینٹ ہو رہا ہے، سوکھ ہی نہیں رہا ہے. اور بھی ہے بہت سی چیزیں. اب آپ کھڑے ہو جائیے یہاں، ارے بھائی آج سورج نکلا ہے، بھائی اس لیے نکلا کہ میرا کپڑا سوکھ جائے بس. جیسے لگ رہا ہے کہ اسپیشل نکلوایا ہے وہاں اپلیکیشن دے کر کے کہ کپڑے نہیں سوکھ رہے آپ نکلوائیے میرا کپڑا. اب کوئی تیسرا ہے کہے نہیں نہیں اس لیے تھوڑی نہ نکلا تمہارا کپڑا، اس لیے نکلا ہے کہ میری دیوار جو پینٹ کروایا ہے یہ سوکھ جائے. ہر آدمی اپنے اپنی طرف سے بتانے لگا. ایک واقعی گزر رہا تھا، عقل مند گزر رہا تھا کہ بے وقوف لوگ سورج نکلا ہے کائنات کو منور کرنے کے لیے. طفیل میں تمہارا کپڑا سوکھ رہا ہے، طفیل میں تمہاری دیوار سوکھ رہی ہے. حسین کربلا میں جا کر کے اللہ کی وحدانیت کو مٹا رہے ہیں، رسول کی رسالت کو بچا رہے ہیں. طفیل میں نماز بچ گئی، طفیل میں روزے بچ گئے. ایک سوال پڑھ دیں تو لہذا نہ وہاں محدود کیجئے قیام میں کہ یہ بچا گئے یہ بچا گئے. حسین نہ ہوتے تو ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ خدا ہوتا کیا ہے، رسول ہوتے کیا ہے. یہ تو ان کے چکر میں بچا سب کچھ. بعد میں لوگ انحراف ہو گئے کہ مثلا اہل بیت کو نہیں مانا، یہ وہ سب ایک الگ چیز ہے. لیکن اسلام کو بچانے والے مولا حسین ہیں. اب آپ ادھر بھی نہ محدود کیجئے ادھر بھی. اب ہم ان کا غم منائیں گے اور روئیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب یہاں پر ایک مثال لیجیے. ایک باپ ہے، اس کے 2 بیٹے. مثال کے طور پہ ایک باپ ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں. باپ دنیا سے چلا گیا. ایک بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ اب میرا باپ چلا گیا، وہ سب کچھ میرا تھا، اب میں صرف روؤں گا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. میں صرف روؤں گا، میرا باپ چلا گیا، میری دنیا تعریف ہو گئی، تو میرا سب کچھ تھا، اب اس کے جانے کے بعد میں صرف روؤں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. دوسرا بیٹا کہہ رہا ہے میرا باپ گیا، فطرت انسانی کا تقاضا ہے، میرا وہ سب کچھ
وہ کرنا چاہتے تھے وہ کر کے دکھاؤں گا. اب آپ انصاف سے بتائیے دونوں بیٹوں میں سے صحیح کون ہے؟ آپ کہیں گے وہی صحیح ہے نا کہ جو رونے کے ساتھ ساتھ اہداف پورا کر رہا ہے. اب ہم آئے کربلا کو لے کر کے اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں کہ ہم کربلا کے بعد فقط حسین پہ رو رہے ہیں یا رونے کے ساتھ ساتھ حسین کے اہداف اور مقاصد کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں. اگر حسین کے اہداف اور مقاصد کو بڑھا کے رو رہے ہیں تو حسین کے حق بھی آزاد ہے. ایک سوال پڑھتے ہیں ہم رونے کے لیے تو جو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا وہ بھی فرش اعظم میں بیٹھ کے دعا سکو دیتا ہے. کیوں؟ یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے. حسین پر وہ مظالم ہوئے ہیں کہ اگر انسان کے سینے میں دل ہے تو روئے گا, لیکن حسین کے جو حقیقی عزادار ہیں ان کا فریضہ بہت آگے ہے. رونے کو تو کہا میں نے کوئی بھی رو دیتا ہے, جس کو آپ سنائیں گے داستان سنے گا وہ روئے گا کہ ایسے ایسے ظلم ہوئے کربلا. لیکن جو حسین کے عزادار ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں مولا آپ کا ہدف کیا تھا کربلا جانے کا, مولا آپ کا مقصد کیا تھا کربلا جانے کا. آپ کو جو اہداف اور مقاصد تھے مولا اسے میں پورا کروں گا. ہم ہیں اس لیے, اور امام حسین علیہ السلام نے اسی وصیت نامے کے تحت بیان کیا کہ یہ لوگ ہیں, یہ ہمارے مقاصد ہیں, اس کو پورا کرو. پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرو, اچھے اللہ پہ بیٹھ کے غرور و تکبر اور ربانی یہ سب نکال کر کے جھوٹ وغیرہ کو ختم کرو, ان کو پامال کر کے پھر آگے بڑھو, پھر معاشرے کی اصلاح کرو. اس لیے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اپنے امت اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں, تو تم بھی آؤ اور اصلاح کو اپنا ذریعہ بنا کر کے فرش اعظم بچھا کر کے ماتم کر کے اصلاح کے ساتھ ساتھ کرو. اب ایک تیسرا آخری مسئلہ, رونا یہ ہے کیا؟ من بکا و ابکا و تباکا, جو روئے رونے کی صورت بنائے رلائے وجب له الجنہ, جنت اس کے اوپر واجب ہے. یہ اس دن میں نے ذکر کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ محشر میں وہ آنکھیں جو غم حسین میں نہیں روئی ہیں روئیں گی. محشر میں وہ آنکھیں جو غم حسین میں نہیں روئی ہیں روئیں گی, اور جو غم حسین میں روئی ہیں وہ نہیں روئیں گی. سمیٹ دیا نا رسول اللہ نے, تو عظمت تو ہے نا مولانا, انکار تو کر نہیں سکتے آپ. عظمت کا منکر نہیں ہوں میں, لیکن ایک انسان فقط رونے کو سب کچھ بنا لے یہ ہدف کربلا میں سے نہیں ہے. پھر رونا کیا ہے؟ کہ رونا وسیلہ ہے اہداف کربلا تک پہنچنے کا. جب روتے روتے آنکھوں میں آنسو آ جائے تو فرش اعظم پہ بیٹھ کے دعا کرو, ان آنسوؤں کا حوالہ دو, مولا حسین جو کچھ آپ کرنا چاہتے تھے وہ مجھے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آنسو نکلتے ہوئے دعا مانگو گے تو حسین قبول کر لیں گے. ایک سوال پڑھتا ہوں, اچھا کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں بھائی مولانا رونے کے لیے آپ نے روایت بھی پڑھی اور روایتیں ہیں بھی اور صحیح بھی ہے, اور آپ انکار نہیں کر سکتے, اور ہم تو صرف روئیں. اور یہی چیز کو معیار بنا کے بہت سے خطیبوں نے کہا کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, فرش اعظم پہ بیٹھ کے رو دیا کرو. روایت کہتی وجب لہ الجنہ, ان کے اوپر جنت واجب ہو جائے. کیا آپ بھی مانتے ہیں کہ فقط رونا کافی ہے, فقط رونے سے جنت مل جائے گی؟ اگر اس چیز کو کوئی نادان مانتا ہے, الحمدللہ یہاں کوئی نہیں ہے, کوئی نادان مانتا ہے کہ فقط رونے سے سب کچھ ہو جائے گا اور جنت مل جائے گی, تو آئیے میں بہت سے لوگوں کو جنت لے چل رہا ہوں کہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. یہ تو نہیں جا سکتے, ہم جائیں یا نہ جائیں. کربلا واقع ہے, علی اصغر علیہ السلام کو میدان میں لے کے امام حسین آئے, کہا بیٹا تم بھی حجت خدا کے پوتے ہو, اپنی حجت کو تمام کرو. سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیرا تو کیا ہوا؟ اشقیاء رونے لگے. اشقیاء رونے لگے تو وہ بھی رہے, آنسو بہانے لگے. جناب زینب نے بھائی کی لاش پہ گریہ کیا اور بیان کیا, جو انشاءاللہ 9 محرم میں پڑھوں گا, جو بیان کیا اشقیاء میں تو رحمت گیا, اشقیاء رونے لگے. تو اشقیاء بھی تو بار بار روئے. اہل کوفہ
دفعہ جب قافلہ کوفے میں پہنچا تو چیخ چیخ کے رو رہے تھے. جناب زینب نے ڈانٹا, اب کیا رو رہے ہو, اب تم کیا رو رہے ہو, اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, تو روئے نا. اور جناب زینب نے ڈانٹ کے بھی بتا دیا کہ خالی آنسو کام آنے والے نہیں ہے, خالی رو کے کام چلا لو, ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہماری سیرت پہ چلو, ہمارے اقدار کو زندہ کرو, ہماری ویلیوز کو دنیا میں قائم اور دائم کرو, اور پھر رو کہ مولا آپ پہ بڑے مظالم پڑے, آنسو بہاؤ. ویلیوز کو قائم کر کے دین کو آگے بڑھا کے صراط مستقیم پہ چل کے رو گے تو ایک قطرہ آنسو کی اہمیت ہے, وہ تمہیں جنت میں پہنچائے گا. لیکن تم صرف آنسو کو لے کے بیٹھ جاؤ, دنیا کا کرم کرتے رہو اور پر سے عذاب پہ بیٹھ کے رو لو جنت واجب ہو گئی, تو یہ خود کو بے وقوف بنانا اور اس کے آگے کر لیا. اور یہ ہم کو لگتا ہے ہم نے ہندوؤں سے لے لیا, ہمارے مذہب میں تھا نہیں, ہم نے ہندوؤں سے لے لیا. ساتھ میں رہتے تو کچھ نہ کچھ تو لینا ہی پڑے گا نا. کیسے لے لیا, وہ بھی یہی کہتے ہیں سب کچھ کرتے رہو, سب کچھ کرتے رہو, جا کے گنگا میں نہا لو سب پاک ہو جاتا ہے. ہم بھی یہی کہ سب کچھ کرتے رہو, سب کیا کرتے رہو, آ کے فرش اعظم پہ بیٹھ جاؤ سب پاک ہو جاتا ہے. نہ ان کا صحیح ہے نہ ہمارا صحیح ہے. دونوں مذہب کردار مانتے ہیں, اور خصوصاً ہمارا مذہب جو ہے وہ کردار مانتا ہے, وہ سیرت مانتا ہے, وہ ان بہکاؤں میں نہیں آتا ہے. حسین کی فرش اعظم ہے, یہاں سے تربیت پا کے آگے بڑھو تو کامیابی ملے گی. ایک سوال پڑھ دیں محمد معیارات کو مکمل کی, تو اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں صرف غم منانا ہے. محرم بھائی اس لیے کہ ہم غم منائیں, اس بچے کی طرح کیجیے, غم منانے کے ساتھ ساتھ حسین کے اہداف کو آگے بڑھائیں. حسین کو آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے, حسین کو اپنے مقاصد کو معراج تک جانے کی ضرورت ہے. حسین چاہتے ہیں کہ آپ ان کی مدد کیجیے اس معاملے میں. بتائیے جملہ اردو میں تھوڑا خطرناک ہو جاتا ہے, ہم مولا کی مدد کریں, ہے نا, عجیب سا لگتا ہے. قرآن میں پڑھتے ہی نا, ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ارے اللہ آپ کی مخلوق کیا مدد کرے گی, اس کی کیا اوقات ہے. تو جب انسان اپنے اللہ کی مدد کر سکتا ہے تو حسین کی مدد کیوں نہیں کر سکتا. اس میں ہمارے ذہنوں میں یہ فکر ہے کہ جس کی مدد کی جاتی ہے وہ کمزور ہوتا ہے تب مدد کی جاتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, مضبوط شخص کی مدد کی جاتی ہے, اس کے مشن کو آگے بڑھا کر کے, اس کے اہداف کو آگے بڑھا کر کے مدد کی جاتی ہے. اور حقیقت میں یہ مدد اس کی مدد نہیں ہوتی, انسان اپنی مدد کر رہا ہوتا ہے, اپنی انسانیت کو ثابت کر رہا ہوتا ہے. ایک سوال پڑھ دیں محمد مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. امام حسین کی مدد, اور امام حسین نے مدد کے لیے پکارا بھی, آواز کی نا, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا. بات اس بات کے زبردست ہے, سینوں میں ضبط ہے یہ ساری چیزیں. امام حسین مدد کے لیے کس کو پکارا ہے. ہم یہ والی مدد سمجھے اردو والی کی, یہاں پکار رہے ہیں جلدی سے کربلا پہنچ کر کے ہم حملہ کریں اور یزید کے لشکر کو نابود کر دیں, اور امام حسین کی مدد ہو گئی ہے. اگر یہ مدد ہوتی تو عباس کی تلوار نہ پڑتی, اگر یہ مدد ہوتی تو آئے ہوئے فرشتوں کو واپس نہ کرتے کہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے, جاؤ, ہے کہ نہیں. اپنے جوانوں کو الگ الگ نہ بھیجتے, ایک بھیڑ بنا کر کے, ایک سسٹم بنا کر کے اس طرح سے پیش کرتے. کچھ مجمع دفاع کے لیے بھی دوغیروں کو پکڑ کے لے آتے. حسین بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں, اس معاملے میں مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہاں میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں تاکہ انسانیت کو معراج پہ پہنچا سکوں. میں یہ کھوٹے کھوٹے سکوں کو لے آیا, انہیں جواہرات میں تبدیل کر دیا, دنیا کو بتانے کے لیے کہ کھوٹے سکوں سے گھبرانا نہیں, انہیں میری بزم میں لے آنا. میری بزم میں بھی یہ سلیقہ ہے کہ انہیں ہیرے اور جواہرات میں تبدیل کر دے. ایک سوال پڑھ دے محمد. اس لیے امام حسین نے کہا ہے کوئی میری مدد کرے, یہ وہی والی مدد ہے جس مدد کے لیے اللہ کر رہا ہے. مولا کی کیا مدد کر رہا ہے, وہ اہداف کربلا جو لے کے میں یہاں تک آیا, جس کے لیے میں نے عظیم قربانیاں دی, میرے بعد یہ کام اللہ ہونے والا ہے. اس کو زندہ رکھنا تمہارا کام ہے, اس کو آگے بڑھانا تمہارا کام ہے. ایسے میری مدد ہوگی.
مقاصد کو پروان چڑھاؤ، یہ میری مدد ہوگی. اور اسی لیے دعا کرتے ہیں آج 1400 برس کے بعد بھی اگر ہم اس حلمن کی صدا پر لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے، اس کا مطلب یہی ہے، اے امام حسین جہاں آپ کے اہداف کو کوئی مشکل آئی، لبیک یا حسین ہم ہیں. اس کا مطلب یہی ہے. بھائی یہ تھوڑی سی مشکلات ہے ہم لوگوں میں کہ زبان سے لگا کے نکل دیتے، کبھی کبھی مفہوم بھی نہیں سمجھتے کہ کیوں لگا رہا ہے. اور کیوں لگا رہے بھیا؟ سب لگا رہے ہیں، ہم بھی لگا رہے ہیں. آپ نے محفلوں میں دیکھا ہوگا نا، شاعر نے کوئی شعر پڑھا، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، پوچھو کیا بات ہے، شعر کیا تھا؟ شعر تو میں سن نہیں پایا، سب کہہ رہے تھے ہم بھی کہتے ہیں. ایک سوال پڑھتے محمد اگر میری باتوں میں یقین نہیں ہے نا تو آپ جب محفل میں بیٹھیے گا اور آپ کے بغل والا جو سے کہا سبحان اللہ تو پوچھیے گا کیا پڑھتا ہے، کیا سمجھے، تو دیکھیے گا پھر وہ کیا کرے. اور خصوصاً جو لوگ آپ ایسے بات چیت کرتے ہیں اور اچانک ارے واہ 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 ان سے پوچھو کیا تھا، نہیں سب کا اگر اس کا مطلب اچھا رہا ہوگا تو زیادہ تر ہم اس میں گرفتار. امام حسین علیہ السلام کہے لبیک یا حسین کہو تو اس کے معنی اور مفہوم اور مقصد پر نظر رکھو. یہ نعرہ بہت پرانا ہے، لبیک یا حسین. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس 2021 میں یا 21ویں صدی میں اگر اس کو کسی نے زندہ کیا تو حسن رسول اللہ کا ہے نا، دوبارہ اس کو اگر حیات بخشی تو حسن رسول اللہ. آپ چلے جائیں کہ آج سے 10-15 سال پہلے ہندوستان میں کون کہتا تھا لبیک یا حسین، سوائے نعرہ حیدری کا اور کوئی نعرہ نہیں تھا ہمارے پاس. لیکن اب زبردست ہے، ہر ایسے مراحل میں جہاں مشکل لبیک یا حسین کہہ کے ہم آ جاتے. اور الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج بھی ہمارے جوانوں میں یہ چیز ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ پڑ جائے تو آ تو جاتے ہیں. اللہ کا کرم ہے یہ کہ اپنے مقدسات کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے کچھ ہے ہی نہیں، جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، لگاتے ہیں. لبیک حسین یا حسین کا مطلب یہ حسن نصر اللہ نے بتایا. آپ اس تقریر کو سنیں تو کہتے ہیں لبیک یا حسین یا علی، یعنی کیا مطلب ہے لبیک یا حسین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حسین جیسے کربلا میں آپ کے صحابی آپ کے ساتھ تھے نا، سب کچھ لٹا دیا. اے حسین ضرورت پڑی تو ہماری دنیا دیں گے، اے حسین ضرورت پڑی تو ہم اپنی جان بھی دیں گے، اے حسین اگر ضرورت پڑی تو اپنا والدین کو قربان کر دیں گے، بے ابی اللہ و امی. اے حسین اگر ضرورت پڑی تو مال دنیا کے ساتھ ساتھ جان ہتھیلی پہ لے کے آ جائیں گے. یہ لبیک یا حسین کا ترجمہ ہے. مفہوم سمجھنے کے بعد لبیک یا حسین کہنا، مفہوم سمجھنے سے پہلے لبیک یا حسین کہنا، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. خدا ہمیں توفیق دے کہ جب بھی ہم لبیک یا حسین کہیں مفہوم سمجھنے کے بعد، ارادہ قوی کرنے کے بعد، لبیک یا حسین زبان سے نہ ہو بلکہ قلب سے ہو. ضرورت پڑی تو مولا ہم آپ کے سامنے آ کے دکھائیں گے. ایک سوال پڑھتے ہیں محمد ایسا نہ ہو کہ مجمع میں تو ہم لبیک یا حسین لگاتے ہیں لیکن یہ مولا نیند غالب آ جاتی ہے، آپ کی مجلس میں نہیں آ پاتے. لبیک یا حسین لگا رہے اس کا مطلب کیا؟ مولا ہم جان دے دیں گے. اور نیند پڑ جا رہی ہے، مولا ہم مجلس میں نہیں آ پائیں گے، جان دے دیں گے. یہ مذاق نہیں مولا سے تو ہے. یا تو لبیک یا حسین لگانا چھوڑ دیجیے، یا تو لبیک یا حسین لگائیے تو معیار کے ساتھ لگائیے. کم سے کم یہ 10 دن تو ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں نا ان مجلسوں میں. ہم نے ظاہر میں کرتے ہیں اپنا بزنس چھوڑ کر کے، اپنی دکان چھوڑ کر کے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ گئے یہاں وطن میں کہ ہمیں محبت کرنا ہے. لیکن لبیک یا حسین کے مفہوم کو نہیں سمجھے. کہتے ہیں ہم ان مجلسوں کی عظمت کو نہیں سمجھ پائے. کہتے ہیں ہم وہاں جا کے ہاتھ مل رہے ہوں گے، کاش 2-4 مہینے سے اور کر لیے ہوتے، کاش 2-4 اور سیکھ لیا ہوگا تو آج پچھتاوا نہ ہوتا. تو لبیک یا حسین کے معنی اور مفہوم کو سمجھیے پھر آگے بڑھائیے. مولا ہم حاضر ہے اور عمل کر کے دکھائیے کہ مولا ہم حاضر ہے. بغیر عمل کے ہمارے مولا کو قبول نہیں کرتے. میرے عزیز دوستو، کربلا ہے اسی کا نام. جتنا عمل کرتے جاؤ گے اتنا میں تمہیں پڑھاتا چلا جاؤں گا، تمہیں معراج کی طرف لے جاؤں گا. میں حسین انسانیت کو میدان کربلا میں انسانیت کو معراج پہ لے جانے کے لیے آیا. ان انسانوں کی عظمت کو اتنا بڑھا دوں گا کہ فرشتے ناز کریں. ارے یہ کون لوگ ہیں؟ روایت کے ضمن میں یہ کون لوگ ہیں، یہ کون چہرے ہیں جو اتنا روشن
کربلا میں 4 محرم تک ہمارے یہاں یہ سیرت ہے، یہ ہم نے بنا رکھا ہے کہ ہم اصحاب حسین کا ذکر کرتے ہیں اور 5ویں محرم سے بنی ہاشم کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسے تو سب روز عاشور شہید ہوئے تھے، لیکن یہ 10 دن ہم تو منانے کے لیے ہم نے رسم کے طور پر، اور ایک بہت اچھی رسم ہے کہ ایک دن مخصوص کر رکھا ہے کہ 4 دن تک صحابیوں کی بات ہوگی، 5ویں دن سے اہل بیت، اور آج کی تاریخ مخصوص ہے اون محمد سے۔ اون محمد جناب زینب کے لڑکے، عبداللہ نے کہا زینب جا رہی ہو، یہ دونوں بچوں کو بھی لے کے جاؤ، ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا اپنے بھائی۔ جناب زینب اور محمد کو لے کے کربلا پہنچ گئی، اور آج کی وہ تاریخ جو منسوخ کی گئی ہے، عاشور کے دن جناب زینب اور محمد سے کہتے ہیں میرے لڑکے زندہ ہو، ماموں کے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اور ابھی تک تم زندہ ہو، اے اماں ہم کیا کریں، ماموں ہمیں اجازت ہی نہیں دے رہے، آپ اجازت دلوا دیجیے، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب جناب زینب بیٹھ کے بچوں کو سمجھا رہے ہیں، اور محمد تم جعفر تیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، اے اور محمد لاج رکھنا، جعفر تیار کی بھی حیدر کرار کی بھی تاریخ میں یہیں تک لکھا ہے۔ میں کہوں گا جناب زینب 2-4 جملے اور بڑھا دیجیے نا، اے اور محمد تم زینب دلگیر کے بیٹے ہو، اور محمد زینب کی بھی آبرو کا خیال رکھنا، زینب معمولی خاتون نہیں ہے تمہاری ماں، اور محمد اماں آپ ہمیں اجازت دلوا دیجیے، پھر دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں۔ اے میرے شہزادو ایک بات اور رکھنا، میں جانتی ہوں تم میدان جنگ میں جاؤ گے تو ہو سکتا ہے جنگ کرتے کرتے ادھر اگر رات تک پہنچ گئے تو بچوں بات ہی نہ پینے، خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، تمہارے ماموں بھی پیاسے ہیں، پانی نہ پینا میرے بچوں۔ اماں آپ مطمئن رہیے، اماں زینب کہتے ہیں اطمینان کے لیے کہہ رہی ہوں بیٹا، یہ میری وصیت ہے یاد رکھنا۔ تاریخ کے 2 بچے آئے امام حسین کے پاس، جناب زینب نے سفارش کی بھیا میری بھی تو قربانی قبول کیجیے نا بھیا۔ شاید امام حسین نے کہا زینب میری قربانی کی طرح تمہاری قربانی بھی قدم قدم پہ ہے زینب، صرف اور محمد تھوڑی نہ ہے، زینب تمہیں کس کا ماتم کرنا ہے یہ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اے اور محمد جاؤ میرے لال، اور محمد میدان میں چلے گئے، اماں بیٹھی ہے، پروردگارہ میری قربانی کو قبول کر لینا، اے میرے محبوب بھیجنا میرا کام تھا، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ مولانا محمد کو جنگ دکھائی کہ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، 2 بھائی ہیں جو نہ جانے کیا کہیں برباد ہو رہے ہیں، قیامت ڈھا دی انہوں نے۔ تاریخ کہتی ہے کہ دونوں نے اپنی پشت ملا دی، اور اس پشت ملانے کے بعد دشمن پہ حملہ کر رہے ہیں، گھس گئے دشمنوں کے اندر، اور ایک دونوں پشت ملا کر کے ادھر سے بیچ میں دونوں متصل ہے آپس میں۔ اب جب لشکر پہ نظر ڈالی تو پسرے سر حیران ہے، شمر حیران ہے، ارے ان بچوں کو کیا کیا جائے؟ پسرے صاحب نے کہا ایک ہی راستہ ہے، ان بچوں کو آپس سے جدا کر دو تبھی انہیں مارا جا سکتا ہے، جب تک یہ آپس میں متحد نہیں مارا جا سکتا ہے۔ ارے ایک ایسا حملہ ہوا کہ بچے جدا ہو گئے، ایک بھائی ایک طرف ہو گیا، ایک بھائی ایک طرف ہو گیا، اب دشمنوں نے گھیر لیا، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، اور محمد نے بندھا آواز دی، مامو ہماری قدر لیجیے، مامو ہم گھوڑے سے گر گئے ہیں، مامو عزادارو۔ امام حسین پہنچے، کبھی اس بچے کے پاس کبھی اس بچے کے پاس، اور کیا ہوا میرے لال، زخم کہاں لگا ہے میرے لال، محمد کیا ہوا میرے لال، زخم کہاں؟ ارے حسین جائے تو کدھر جائے، ایک بچہ ادھر پڑا ہے، ایک بچہ ادھر پڑا ہے، عزادارو ایک مرتبہ اور نے دم توڑا، محمد نے بھی دم توڑا، امام حسین اور کے لاشیں بلاتے ہیں، محمد کے لاشیں بلاتے ہیں، لاشا لا کر کے خیمے کے سامنے جناب امام حسین نے رکھ دیا، لیکن لوگوں کو زینب نظر نہیں آئی۔ ارے ماں کہاں گئی، بچوں کے جنازے آ گئے، اجرکم اللہ، آپ کے آنسو نکل آئے، آوازیں بلند ہو گئی، پروردگارہ ان آوازوں پر رحمت نازل کر جو غم حسین میں بلند ہوتی ہے۔ بس 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ شہزادی بچوں کے جنازے آ گئے ہیں، کہاں ہے جناب زینب؟ خیمے میں پہنچی بی بی، کیا دیکھا؟ مصلی عبادت پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ پروردگار میں نے بھیج تو دیا ہے، اے میرے معبود اس حقیر قربانی کو، اس معمولی قربانی کو قبول کر لینا۔ اے شہزادی آئیے، قربانی قبول ہو گئی، بچوں کے جنازے در خیمہ
کا جنازہ رکھا، ادھر محمد کا جنازہ رکھا تھا. تاریخ ایک جملہ لکھتی ہے ماں نے دونوں جنازوں کے درمیان میں مصلی بچھا دیا، 2 رکعت نماز پڑھی. اے پروردگارا تیرا شکریہ کہ تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا. اے میرے محبوب اور محمد کو پالا اس لیے تھا کہ کربلا میں لا کے تیری قربانی کے لیے پیش کرو. پروردگارا تیرا شکریہ کہ تو نے زینب کی قربانی کو قبول کر لیا. میرے محبوب عزاداروں کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں چٹایا جائے. پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کے شیان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہے کی جان مال عزت اور کی حفاظت فرما. میرے محبوب جو مقبول ہو گئے ان کے قرض میں ادائیگی ہو جائے، جو بے روزگار ہو گئے ان کے لیے روزگار مہیا ہو جائے. میرے محبوب جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ایک خاتون بیمار ہے ان کے لیے مخصوص دعا کرنے کے لیے کہا ہے. میرے محبوب تجھے واسطہ ہے تیرے